جب انسان سوتا ہے نا تو ہماری جو پیچوٹری گلینڈ ہے نا، جب میلیٹونن اپنی پیک پہ آتا ہے تو انسان اپنی سب سے گہری نیند میں ہوتا ہے. سو جب انسان سو جاتا ہے نا پوری طریقے سے، جب وہ پورے ڈیپ سلیپ میں انٹر ہو جاتا ہے تو باڈی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میلیٹونن کے گرافس بڑھ گئے ہیں. میلیٹونن جیسے ہی میلیٹونن کا گراف بڑھتا ہے، آپ چھوڑ دیں میلیٹونن کیا ہے، سونے کا کیمیکل، بس نیند کا. جیسے ہی وہ پیک پہ جاتا ہے تو پیچوٹری گلینڈ سینس کر لیتا ہے کہ اب دس مین از فلی، دس باڈی از فلی ریڈی فار دا موسٹ امپورٹنٹ پروسیس. وہ کیا پروسیس ٹریگر کرتا ہے؟ پیچوٹری گلینڈ جتنا بھی جسم میں کورٹیزول ہوتا ہے نا، اس کو کڈنیز کے اوپر جو گلینڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے پورا کا پورا اسپنج کی طرح سکویز کروا دیتا ہے اس کو کہ سارا کورٹیزول باڈی میں ریلیز کر دو. کیونکہ اگر یہ جاگتے ہوئے ہوگا تو یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لے گا، اپنے آپ کو ایمرجنسی نافذ کرے گا، نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، ہیمریج ہو جائے گی. اس کو سو گیا، اب اس کو کسی بھی لیول کا کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا. آپ کورٹیزول نکالو سارا جسم سے. وی نیڈ فریش کورٹیزول ایوری ڈے. سو واٹ ہیپنس ٹو دیٹ کورٹیزول؟ اٹ از دیر از اے ریزن، دیر از اے پرپز فار دس. پیچوٹری گلینڈ کڈنیز کو آرڈر کرتا ہے، سارا کورٹیزول جسم کے نسوں میں آ جاتا ہے اور نسوں سے خون میں انٹر ہوتا ہے، اور خون میں انٹر ہوتا ہے، اور خون کہاں سے گزرتا ہے؟ خون دل سے گزرتا ہے. سو کورٹیزول پورا کا پورا دل کے اندر آ کے بھر جاتا ہے اور دل کی ایک ایک شریان کو، ایک ایک حصے کو سروس کرتا ہے. لٹرلی اٹس کلیننگ اپ ایوری تھنگ. دل پورا کا پورا کورٹیزول سے بھرا ہوتا ہے رات کے وقت جب سو رہے ہوتے ہیں آپ. اوکے، اب چونکہ کورٹیزول رات کو بھرا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ سوچیں، رات کے وقت کوئی بھی واقعہ ہو آپ کو 10 ملین ٹائمز زیادہ ڈراتا ہے وہ. ٹھیک ہے، دن کو وہی والے واقعات ہوتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. رات کو ہلکا سا بھی وہ واقعہ ہو جائے، ہلکا سا کوئی آواز آ رہی ہے تو کوئی جن بھوت لگتا ہے آپ کو. یس سر. یعنی اس کا تعلق اندھیرے سے ہے. ارے آتا ہوں اندھیرے سے ہی ہے، مگر اندھیرا اس کا ٹریگر ہے، کاز نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اندھیرا اس کا ٹریگر ہے، کاز نہیں. کاز آپ کو بتا رہا ہوں، سائنس بتا رہا ہوں. سو جیسے ہی آپ کا دل پوری طرح بھر جاتا ہے کورٹیزول سے، تو جسم میں تو کورٹیزول پوری طریقے سے فلو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صرف نیگیٹو سوچتے ہیں، صرف انفلیٹ کرتے ہیں ورڈس کے سینیریو کو. ٹھیک ہے، ورڈس کے سینیریو کی پیک آ چکی ہے کیونکہ کورٹیزول بھرا ہوا ہے دل میں. سو کوئی بھی واقعہ دن کو اور رات کے وقت آپ کو سوچ آ گئی نا، اگر سوچ بھی آ گئی تو آپ اس وقت تو آپ اس کی ورسٹ کیس مینیفیسٹیشن خود کرتے ہیں. سینے میں درد ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہے. ٹھیک ہے، گردے میں درد ہو رہا ہے، کینسر ہے، ہر چیز. ٹھیک ہے، کیونکہ کورٹیزول فل ہوا ہوا ہے اس پر. کوئی واقعہ، کوئی باہر دروازہ کسی نے ناک کیا، بے شک امی آئی ہوئی ہے، نہیں کوئی ڈاکو آ گئے میرے پاس. ٹھیک ہے، سم تھنگ از رانگ، ورڈس کے سینیریو. اس لیے رات کے وقت ہر انسان کو جن بھوت کا زیادہ اثر ہوتا ہے، حالانکہ کوئی جن بھوت نہیں ہوتے اس وقت. دن کے وقت بھی جن نہیں سوتے، دن کے وقت بھی تو جن آتے ہوں گے. دن کے وقت ہمیں جنوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، رات کے وقت ہر چیز جن لگ رہی ہوتی. چاہے بیڈ پہ کاکروچ آ گیا ہو، ہمیں لگتا ہے وہ چڑیل آ گئی. وی گو تھرو دا ورسٹ آف دا ورسٹ کیس. دن کو وہی چیسٹ پین ہوتا ہے تو بندہ چیسٹ کو ویسے ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے بس گیس ہے. رات کو وہی چیسٹ پین ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہے. لٹرلی دس از واٹ دا برین ڈز، دس از واٹ دا کورٹیزول افیکٹ از. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ دل صاف ہونا ہے. دل صاف ہونے کے لیے دل میں کورٹیزول ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک نس، ایک ایک شریان صاف ہوتی. اب اس کو جاتے جاتے ٹائم لگتا ہے، اتنا کورٹیزول وڈرا تو ہونا ہے. سو جیسے ہی آپ اس دوران سو رہے ہوں تو نارمل وڈرال جو ہے نا، نارمل وڈرال ہوتے ہوتے جتنا ٹائم لگتا ہے اس دوران تک آپ نے صبح کا ٹائم اٹھتے ہیں جب آپ، تو آپ کا کورٹیزول بھی جسم میں ہوتا ہے، کیونکہ پورا کا پورا کورٹیزول زیرو پہ گیا ہے، پھر دوبارہ سے فل ہو رہا ہے. اب وہ ٹینک فل ہو رہے ہیں، کورٹیزول اپنا افیکٹ ابھی جاری رکھے ہوئے. اس لیے صبح اٹھتے ہی آپ ٹینکی ہوتے ہیں، گرمپی ہوتے ہیں، نیگیٹو ہوتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے، نو باری ویکس اپ، اور جیسے اس کو اٹھاؤ اور وہ کہ سبحان اللہ اور آگے جب پھر ڈال لے، آپ کو کیا بات ہے، آپ نے احسان کیا. ایوری بڈی ویکس اپ ود ایکسپریشن کی کیوں اٹھایا مجھے. سر جو رات میں پھر جو نائٹ پریئر ہے جو سورہ مزمل میں ہے کہ آپ جاگیں 2/3 1/3، قیام اللیل، does it have to do something with cortisol then? Does it جی regulate بتاتا ہوں، پورا قرآن پورا بتا رہا ہے کیمسٹری کو، بتاتا ہوں. نبی اسلام نے، اب تہجد فرض تو نہیں ہے نا، تہجد فرض نہیں ہے، اس لیے میں پہلے فرائض کی لسٹ پوری کر لوں آپ کے سامنے کہ فرائض پورے کرتے وقت باڈی کو کیسے اللہ تعالیٰ مینٹین کروا رہے ہیں. فرض کسی وجہ سے کرائی نہیں چیزیں ہمیں. اب تہجد فرض نہیں ہے، فجر تو فرض ہے نا. تو
فجر کے وقت کا جو ایگزیکٹ ٹائم سپین ہے وہ یاد رکھیے گا. 2 سائیکلز ہیں نا کورٹیزول کی, آئرونیکلی وہ میلاٹونن ٹریگرز ہیں. صبح اٹھتے وقت آپ ویسے ہی کب اٹھتے ہیں, جب اسلام میں فرض کیا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا ہے. سورج نکلتا ہے پورے 1 گھنٹہ 45 منٹ, 1 گھنٹہ 25 منٹ اور 1 گھنٹہ 45 منٹ کے سپین کے اندر. یہ سائیکل ہے نا سن کی بھی 1 hour 20 1 hour 40 کے بیچ میں سپین رہتا ہے. ٹھیک ہے, گرمیوں میں تھوڑا ہوتا ہے, سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے. سو پو پھٹنے سے پہلے جو بھی رمضان میں سحری کا آخری وقت ہوگا اس سے لے کے سورج نکلنے تک یہ میلاٹونن کی سائیکل کا ڈاؤن سائیکل ہے اس کی. اور مغرب کے بعد جب سورج ڈراپ ہو رہا تھا ایگزیکٹ وہی سپین ہے 120 to 140 منٹس کا سپین, اور یہی ایگزیکٹ میلاٹونن کے ٹریگرز ہیں. سورج نکلے گا میلاٹونن ڈراپ ہوگا, سورج غروب ہوگا میلاٹونن آن ہو جائے گا. سمپل. اللہ تعالیٰ نہیں کہا رات کو میں نے تجھے سونے کے لیے رات بنائی, تو آرام کر. ٹھیک ہے, آرام کرے گا تو تیرا دل صاف ہوگا, دل صاف ہوگا صبح اٹھ, اس وقت اٹھ جب میلاٹونن اپنی ڈاؤن سائیکل پہ. اب اگر اس ٹائم اگر آپ اٹھ گئے, جس ٹائم صبح 9 بجے جو پاکستانی جوان آج کل اٹھ رہا ہے 10 بجے صبح اٹھ گئے ناشتہ نہیں, اس وقت تک تو اس نے وہ ڈیوسٹیشن کر دی ہوئی اپنی, بیکاز اب ہی از اونلی پمپڈ ود کورٹیزول رائٹ ناؤ. اس کا جو سپورٹنگ کیمیکل تھا وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ میلاٹونن سن کے ساتھ لائنڈ ہے. اوکے, میلاٹونن آپ کی نیند کے ساتھ نہیں لائنڈ, میلاٹونن کی سائیکلز آپ کی سن کے ساتھ لائنڈ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مشین بھیجی تھی دنیا کے لیے سیٹل کر کے بھیجی تھی. اتنی زبردست نقشے جسم بتاتا ہے نا کہ کس پلانٹ میں کیا چل رہا ہے, اس پلانٹ میں ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے, ہمارا اپنا جسم بتا رہا ہے. اتنا زبردست بیرومیٹر ہے ہمارے اندر. آپ غور سے سنیں اس بات کو. جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا کورٹیزول ہائیسٹ پیک پہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت جیسے ہی نماز ختم ہوتی تھی, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو ٹرن بیک اینڈ آسک کوسچنس, سیم کوسچنس, کہ صدقہ کس نے کیا اور بیمار کی عیادت کس نے کی. یہ سٹینڈرڈ کوسچنز ہیں جو کہ ہر فجر کی نماز پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. غور سے سمجھیں, یہ اسلام میں تکے نہیں ہیں. نبی اسلام کو پتا تھا کہ کیا مشین ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری بیلنسنگ اسٹریٹجی بتا رہے ہیں. کیمسٹری کے ایکویشن ہمیں اب پتہ چلی ہیں